بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی 7 دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے، 7 دن کے روزے چھوٹ گئے. نہیں، اگر آپ 5 دن میں پاک ہو گئے ہیں تو 2 دن کے روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. یعنی پیریڈز میں کوئی 7 دن کا کوئی بھی اسلام میں تصور نہیں کہ 7 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنی یا 7 دن روزہ نہیں رکھنا. نہیں، اس کا تعلق تو پاک ہونے سے ہے. اچھا، یہ بات شروع ہوئی تو اس میں 1-2 چیزیں اور بھی بتاتی جاؤں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر 12 بجے کے قریب روزہ ختم ہو جائے، یعنی پیریڈ شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں شام تک روزہ پورا کرو، کچھ کھاؤ پیو نہیں، کھانے پینے نہیں دیتے. حالانکہ اگر روزہ رہا نہیں تو آپ دوا کھائیں یا پانی پیئیں یا کچھ اور کھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو گئے تو اس میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ 5 منٹ ہی تو رہتے تھے اس لیے وہ روزہ پورا ہو گیا. نہیں، آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا، لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ یہ روزے ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتے، اس لیے قضا کس لیے دیں، وہ بعد کے دنوں میں گنتی نہیں پوری کرتے. دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا. آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے. رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو. تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے. یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے. کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے. تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں. الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے. تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا. الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال، شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں. پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی. بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں، یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس سے بچنا ہے. اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. روزہ جہنم سے ڈھال ہے. یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے. آپ نے فرمایا،
جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی، اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے،